السلام علیکم ناظرین، مفتی عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم پوچھیں گے کہ بھائی کا سوال ہے کہ دماغ کو تیز کرنے کے لیے، کمزور ہے اس کو تیز کرنے کے لیے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا۔ جی شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے بھائی ایک مرض ہوتی ہے جو جسمانی ہوتی ہے اور ایک روحانی ہوتی ہے، جی جی۔ اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو قدرتی طور پہ جن کا ذہنی لیول جو نا وہ لیول وہ کم ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں موٹا دماغ کہہ لیتے ہیں یا اب نارمل کہہ لیتے ہیں۔ اب نارمل تو خیر وہ ایک الگ کیٹیگری ہے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ ذہنی کمزور ہے۔ اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کا ذہن ٹھیک تھا، اس کے بعد وہ کچھ ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ذہن کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کچھ تو میڈیسن، کچھ طبی علاج، وہ بھی چیزیں ہیں۔ اور آج کل جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر خوراک کا بڑا عمل دخل ہے۔ ہاں جی، تو میں تو ایک دو چیزیں اس کے لیے عرض کروں گا کہ اس میں مرغن غذائیں جو یعنی کہ جو جس چیز کے اندر تیل وغیرہ ہو، جیسے بادام ہے، اخروٹ ہے، پستہ ہے یا چلغوزہ ہے، یا یہ جو چیزیں ان کے اندر ہوتا ہے روغن، ہاں جی، تو ان کا استعمال کرنا یہ دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طریقے سے جو دیسی خوراک ہے، دیسی جو چیزیں ہیں وہ بھی دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ ہمیں یہ جو فاسٹ فوڈ وغیرہ ہے اور پھر جو اس قسم کی چٹ پٹی چیزیں، ان سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے۔ چلیں باہر کے اب دوسری طرف ہم آتے ہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے یہ شکوہ کیا کہ جی میں جو چیز یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتی ہے، تو مجھے اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فَأَرْشَدَنِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا حافظہ تیز ہو تو تم گناہ کے کاموں کو چھوڑ دو۔ گناہ کے کاموں کو چھوڑ دو گے تو تمہارا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ ویسے بھی آج دیکھیں جس طرح ہمارا دماغ، ہمارا ذہن آج کل جیسے کمپیوٹر پہ، موبائل پہ سارا دن ساری رات لگے رہتے ہیں، تو دماغ کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ تھوڑا سا ریسٹ کرے اور تھوڑا سا خالی ہو۔ تو جب سارا دماغ ہمارا ہاں جی ادھر لگا رہتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس 15 20 کتابیں ان کے بستوں کے اندر ڈالی ہوئی ہیں بیچاروں کے۔ اب بچوں کے ذہن، جب ان کے ذہن کی نشو و نما کا وقت تھا، ہم نے اتنا بوجھ ڈال دیا، اتنا بوجھ ڈال دیا۔ اب میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، بات لمبی نہ کہیں ہو جائے۔ اب ہماری زبان اردو ہماری قومی زبان ہے، پنجابی ہماری مادری زبان ہے، اب ہمیں انگلش کو زبردستی سکھایا جا رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے سکھانے کی جب ہمیں اپنی زبان صحیح طریقے سے نہیں آ رہی؟ اب ہمارے بچوں کے ذہنوں پہ وہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ غیر زبان کو سیکھے، اور یہ ذہن کو اتنا بوجھ دینا، وہ بچے کا ذہن بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ تو ذہن اس کا موف ہو جائے گا، یعنی اس کے اوپر وہ صلاحیت نہیں رہے گی۔ تو اسی طریقے سے نا وہ پرانی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دائی حلیمہ آئیں، ان کو وہ لے گئیں اپنے قبیلے میں، تو وہ ایک نہیں، وہ سارے لوگوں کا یہی طریقہ تھا۔ اپنے بچوں کو جب وہ پیدا ہوتے تو ان کو گاؤں میں بھیج دیتے تھے، ہاں جی، ان کو کھلی فضا میں پرسکون ماحول میں بھیجتے تھا کہ یہ بچہ وہاں پہ پلے بڑا ہوگا تو اس کا دماغ فریش ہوگا، ہاں جی، اس کے دماغ کے جو میموری ہے نا وہ اچھی ہوگی۔ لیکن جب ہم بچپن سے ہی بچوں کو اس طریقے سے مجبور کر دیں گے، کسی چیز کے لیے دبا دیں گے، تو وہ دماغ آگے نہیں۔ باہر کیف میں تو ایک یہی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم گناہوں سے بچیں، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وظیفہ جو عمل بتایا ہے، فَأَرْشَدَنِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، کہتے ہیں میں نے شکوت إِلَىٰ وَقِيعٍ سُوءَ حِفْظِي، اس شعر کے پچھلا جو مصرع وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے استاد امام وقیع کو یہ میں نے شکایت کی کہ سوء حفظی، کہ میرا جو حافظہ نا وہ کمزور ہے، مجھے اس کا کوئی علاج بتائیں۔ تو فَأَرْشَدَنِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا اے محمد بن ادریس، یعنی امام شافعی کو کہا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے تو تیرا دماغ تیز ہو تو گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو باقی بھائیوں، وظیفے قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ رب زدنی علما، یہ دعا ہے قرآن مجید کے اندر، ہاں جی، یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے اندر جو مین چیز ہے وہ گناہوں سے پرہیز ہے، گناہوں سے پرہیز کیا جائے اور نماز پڑھی جائے پابندی کے ساتھ، اور پھر رب زدنی علما یہ دعا پڑھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا بھی سکھائی ہے، ہاں جی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
علم کا جو علم مجھے نفع دے، اور میں اس رزق کا جو رزق میرے لیے پاکیزہ ہو، اور اس رزق کا جو میرے لیے پاکیزہ ہو اور علم جو میرے لیے نفع دے۔ تو یہ آپ نے دعا سکھائی صبح و شام کے اذکار کے اندر، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو باقی انشاءاللہ العزیز باقی اگر آپ طبی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اس کے لیے مرغن غذائیں، ہاں جی، ان کا استعمال کرنے سے بھی انشاءاللہ دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔